قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات والله هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان اپنی نعمتوں کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. کسی کو زیادہ نعمتیں دی ہیں, کسی کو کم دیا ہے. کسی کے لیے روزی کے راستے ذرا مشکل رکھے ہیں, کسی کے لیے خوب فراوانی اللہ نے عطا کی ہے. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کے بیچ میں ان کی معیشت کو, ان کے رزق کو تقسیم کیا ہے. اور جو اللہ نے فرق رکھا ہے اس کی بھی حکمت ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں, ایک دوسرے کے کام آئیں. سب کو اگر اللہ برابر بنا دیتا تو کوئی کسی کے کام نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین نے جو مال کی تقسیم رکھا ہے, رزق کی تقسیم رکھا ہے, یہ کم زیادہ ہے. لیکن جن کو کم کیا ہے ان کے حقوق ہیں ان لوگوں کے ذمے جن کو اللہ نے زیادہ روزیاں عطا کی ہے. کسی کو کم دے کر آزمایا ہے, کسی کو زیادہ دے کر اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے. آزمائش ہر ایک کی ہے. اور اگر اس امت کے بارے میں سوچیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. آزمائشیں بہت ہیں لیکن خاص آزمائش ہر امت کے لیے ایک ہوتی ہے. اس امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہے. مال کے ذریعے اللہ آزمائے گا. اب اس میں کسی کو دے کر آزمائے گا, کسی کو چھین کر یا نہ دے کر اللہ رب العالمین آزمائے گا. ہر ایک کا انداز اللہ رب العالمین کا ہر ایک کے لیے الگ ہو سکتا ہے. اسی مال کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کہا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں.
اور اسی مال کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کے لفظ سے سکھلائی ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ کچھ مال ہمیں ملے، دنیا کی آسائش یعنی نعمتیں ہم کو حاصل ہو، تو یہ بھی بہتر ہے۔ یعنی دونوں پہلوؤں کو یاد رکھنا چاہیے، مال ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے، مال ہمارے لیے نعمت بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں راستہ اور اختیار انسان کے سامنے ہے کہ اگر اس کا حق ادا کیا ہے، قیامت کے دن اللہ سوال پوچھے گا۔ سوچئے جو 5 سوال ہوں گے پوری زندگی کا خلاصہ ہوگا، اس میں سے ایک سوال بلکہ 2 سوال ہوں گے، عن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمائے تھے؟ پہلا سوال تو یہ جواب دینا پڑے گا، کمائے کیسے تھے؟ وفیما انفقہ، اور جب کما لیے تھے تو خرچ کیسے کیے تھے؟ دونوں باتوں کا جواب دینا پڑے گا، صحیح کمائے تھے یا غلط کمائے تھے، اور کمانے کے بعد خرچ صحیح کیے تھے یا غلط کیے تھے۔ یاد رکھیے مال اللہ کی نعمت بھی ہے اور مال اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اسے بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جس کو کم ملا ہے یا نہیں ملا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر خوش رہنا، اس پر صبر کرنا، اللہ کی اس تقسیم سے راضی رہنا چاہیے۔ مال کو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں آپ کی شروعات کے حالات جو تھے یا مکہ کی زندگی کے حالات مشکل ترین تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان کو مالی اعتبار سے بھی پریشان کیا گیا، جانی اعتبار سے بھی پریشان کیا گیا۔ بہت سارے صحابہ، بہت سارے لوگ سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آ گئے، وہاں کے ابتدائی حالات خراب تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس انداز میں کام کیا ہے کہ باقاعدہ بیت المال کا نظام اس وقت تو نہیں تھا لیکن اس کی بنیادیں موجود تھی۔ ایک باقاعدہ ایک آفس نہیں تھا، ایک ایسی بلڈنگ یا کوئی گھر نہیں تھا جہاں باقاعدہ بیت المال کا نظام قائم ہو، لیکن ساری بنیادیں، وہ راستے، وہ طریقے موجود تھے جن کے ذریعے سے مالی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور آپ نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ بنیادی چیزیں دیکھیں کہ بہت مختصر میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے وہاں پر آپ نے مال کا ضرور تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے اس کو بنیادی چیزیں بتائی، توحید اور رسالت بتایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کیا ہے۔ کہا کہ حل علی غیرہن، کیا 5 کے علاوہ بھی اور پڑھنا ہے؟ کہا کہ اگر چاہو تو تم نفل پڑھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، مال ہو تو۔ آپ نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا حل علی غیرہا، فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں اگر تم فرض کے علاوہ نفل کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ ایک صحابی، آپ نے وہ پوری باتیں ان کو بتائیں، بنیادی چیزیں، جانے لگے تو آپ نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے جو بات کہا ہے قبول کیا ہے، سچ کہا ہو تو کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی اور آئے، انہوں نے کہا کہ جلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے رسول ایسا کوئی راستہ بتائیے جب میں وہ کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا یہی 5 بنیادی اسلام کی بنیادیں بیان فرمائی، توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، یہی چیزیں بیان کرنی آپ نے فرمائی۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص من، اللہ کی قسم نہ اس میں کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جسے زمین پر کسی جنتی آدمی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ بنیادی چیزیں، بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات نہیں، بس چند چیزیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے قسم کے ساتھ کہ اس پر تو عمل کروں گا۔ آپ دیکھیں وفود جو آپ کے پاس آتے تھے، وفد یعنی خاص طور سے فتح مکہ کے بعد جو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے وقت میں صحابہ کرام کی تعداد جو لشکر گیا تھا وہ صرف 10,000 کا لشکر تھا،
اور فتح مکہ کے تقریباً 1 سال بلکہ اس سے بھی کچھ کم کے عرصے میں جو تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا وہاں پر آپ نے حملہ کیا تھا، خبر ملی تھی کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں تو آپ پہلے وہاں پہنچ گئے، تو اس وقت یہ 1 سال کے عرصے میں 30,000 کا لشکر تھا صحابہ کا، 30,000 صحابہ ہو گئے تھے اب جنگجو صحابہ۔ تو یہ جو وفود کی شکل میں آئے تھے، وفد آئے تھے، جماعت کے جماعت آئے تھے، ان کو بھی جو بنیادی باتیں آپ نے بتائی تھی ان میں بھی مال کا تذکرہ آپ نے کیا تھا۔ ایک وفد جو بڑا قابل ذکر ہے، بہت اہم لشکر وفد تھا جو تقریباً 40-45 لوگوں پر مشتمل تھا، وفد عبد القیس کے نام سے مشہور ہے۔ وہ وفد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، انہوں نے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ بینک و بیننا من کفار مضر، ہم جس علاقے سے آتے ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ مضر قبیلے کے جو کفار ہیں وہ ہم کو آنے نہیں دیتے، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں جس میں جنگ بند رہتی تھی، کوئی جنگ نہیں کرتا تھا، اس میں پر ہم آ سکتے ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ میں ایک اضافہ ہے، اذا اخذنا به، اللہ کے رسول ایسی کوئی فیصل بات، آخری چوٹی کی بات بتا دیجئے کہ ہم اسی چیز کی دعوت اپنے جو علاقے میں رہ گئے لوگ ان کو دیں گے اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ سوال دیکھیے، اتنا بتائیے اس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، شرط کیا لگا؟ وہ خود بول رہے ہیں اذا اخذنا به، خالی سن لیں گے نہیں، سن کر اس پر عمل کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آپ نے 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا، بس جنت کا راستہ آسان۔ وہ 4 چیزوں میں کیا کیا ہیں؟ آپ نے أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہا کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا، پھر پوچھا اپنے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، وان تعطوا من المغنم الخمس، مال غنیمت جو ملے گا اس میں سے خمس ادا کرنا۔ 2 حصے مال کے یہاں پر، ایک آپ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی بات کہی کہ زکوٰۃ دینا، اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ مال غنیمت ملے گا تو اس کا خمس ادا کرنا۔ خمس کے معنی ہوتے 5واں حصہ۔ مال غنیمت دشمن سے مقابلے میں جو مال ملتا ہے، دشمن چھوڑ کر چلا گیا بھاگ کر، جنگ کے موقع پر جو ملا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ مجاہدوں میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن تقسیم سے پہلے اس کا 5واں حصہ نکالا جائے گا۔ جتنا بھی مال ہو، کم ہو کہ زیادہ ہو، کچھ بھی مال ہو، اس کا 5واں حصہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے ایک نظام تو باقاعدہ نام سے نہیں تھا، لیکن وہ خمس لا کر جمع کرنا پڑے گا، 5واں حصہ۔ تو وہ وفد کو آپ نے کہا کہ 5واں حصہ جمع کرنا لا کر یا بھجوا دینا، یعنی خمس آپ جمع کرنا۔ تو یہ مال کے 2 نام، ایک زکوٰۃ کا مال بھی اور خمس کا مال بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 4 چیزوں سے منع کیا تھا۔ منع کیا کیا تھا؟ ان الجباء والحنتم والنقیر والمزفت، یہ 4 برتنوں کے نام ہیں اصل میں۔ لوکی یا کدو کے اندر کا نکال کے اس کا برتن بناتے تھے، کھجور کے درخت کو اس کی اندر کا حصہ نکال کے اس کا برتن بناتے تھے، اسی طرح مٹی کا برتن تھا اس میں کوئی چکنائی لگاتے تھے، ایسے 4 برتن تھے۔ تو وہ 4 برتن سے آپ نے منع کر دیا، اس کو استعمال نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس میں شراب بنائی جاتی تھی، شراب حرام ہو چکی ہے اب، تو شراب حرام ہو گئی تو وہ برتن بھی استعمال نہیں کرنا جو شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وہ دیکھ، اس سے ایک سبق اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ جن عوامل سے گناہوں کی طرف راستہ کھلتا ہے وہ راستے میں بھی نہیں جانا۔ جیسے زنا کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ راستہ ہی مت چلو، وہ راستے اختیار مت کرو جو تم کو زنا کی حد تک پہنچا دیں، زنا تم سے کروا دیں۔ یعنی ایسے ناجائز راستے، غلط ملنا، یا جو رشتے نہیں ہیں یا غیر محرم رشتوں میں ملنا، یا آپس میں ایسی جگہ اکٹھا ہونا جہاں پر سب بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، موبائل کا غلط استعمال، بے پردگی، یہ سارے راستے جہاں سے زنا کے راستے کھلتے ہیں وہ جانا ہی نہیں، وہ راستہ ہی نہیں اختیار کرنا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے آپ نے وہ دروازے ہی بند کر دی، کہا کہ جن برتنوں میں تم شراب استعمال کرتے ہو وہ برتن ہی استعمال نہیں کرنا۔
اس کی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شراب پی لیتے ہو، فَيَضْرِبُ أَحَدُكُمْ ابن أَخِيهِ ابن عَمِّهِ، جب شراب پی لیتے ہو تو شراب کے نشے میں ایک آدمی اپنے چچا زاد بھائی کو ہی مار دیتا ہے۔ اتفاق دیکھیے اسی وفد کے اندر ایک صحابی ایسے تھے جن کو زخم لگا تھا، اور اسی بنیاد پر لگا تھا کہ ایک شخص نے شراب پی کر ان سے جھگڑا کیا تھا اور ان کو مارا تھا۔ تو وہ حدیث کے راوی بیان کرتے فَيُخْبِئُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول سے اپنے زخم کو چھپا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی نظر نہ پڑ جائے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے۔ آپ نے وہ برتنوں سے منع کر دیا۔ تو وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا فَفِيمَ نَشْرَبُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ برتن تو آپ منع کر دیے کہ نہیں پینا ان میں کوئی چیز، یعنی پانی بھی نہیں پینا ہے، ان میں برتن استعمال ہی نہیں کرنا ہے، تو پیئیں گے کائے میں؟ تو آپ نے فرمایا فی اسقیۃ الادم یلاث فی افواہہا، وہ چمڑے کے برتن استعمال کرنا جن کے منہ میں رسی باندھی جاتی ہے، یعنی مشکیزہ بولتے تھے، چمڑے کے برتن استعمال کرنا۔ تو ان لوگوں نے ایک پریشانی بیان کی، کہا اللہ کے رسول، یہ بہت قابل ذکر اور ہمارے لیے عبرت کی بات ہے یہ، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں ان ارضنا کثیرۃ الجرذان، ہمارے علاقے میں چوہے بہت ہیں، اگر یہ چمڑے کے برتن ہم رکھتے ہیں تو چوہے کھا جائیں گے، رہنے نہیں دیں گے چمڑے کے برتن کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، 3 مرتبہ آپ نے دہرایا کہ بھلے ہی چوہے کھا لیں، بھلے ہی چوہے کھا لیں، بھلے ہی چوہے کھا لیں، لیکن تم ان برتنوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی گناہ سے بچانے کے لیے دیکھیے آپ نے اس راستے کو کس قدر مضبوطی سے بند کیا ہے۔ بھلے ہی تمہارے برتن چمڑے کے جو ہیں ان کو چوہے کھا لے، لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے ان برتنوں کو جن میں شراب بنائی جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو اس وقت میں آپ نے 2 قسم کے مال کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا مال بھی ادا کرو گے، خمس کا مال بھی ادا کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے وہ بنیادیں عطا کی ہیں جن بنیادوں پر مالی اعتبار سے امت مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے اگر آپ اسلام کی مال کی اہمیت کیا ہے، اسلامی زندگی کو آپ دیکھیں، بنیادیں، اسلام کی بنیادوں میں سے 2 بنیادیں ایسی جو بغیر مال کے ہوتی ہی نہیں۔ ایک زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ جس کے پاس مال ہوگا وہی زکوٰۃ دے گا۔ دوسرا حج ہے، اسی پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے۔ اس سے مال کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، مالداروں کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مال جو ہے اس کے حق کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کا مال کا حق بھی ادا کرے، تب حقیقت میں وہ مالدار اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہوگا، جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو 2 انداز میں، ایک تو فرض جو زکوٰۃ ہے وہ تو وصول ہوتی ہی تھی، ایک ہنگامی چندے بھی ہوتے تھے۔ لوگ بولتے چندہ، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول نے چندہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک وفد آیا تھا قبیلہ مزر کا، دیکھیں وہیں پر کفار بھی تھے اسی قبیلے میں، اور اسی قبیلے میں بعد میں لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن کا درمیان کا ظہر کے پہلے کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے۔ وہ جب وہ وفد آیا تھا، مجتام النمار او العبا عامت من مضر، اکثر قبیلے مضر کے تھے اور چادریں لٹکائے ہوئے تھے، عبائیں پہنے ہوئے تھے، لیکن جسم کے اکثر حصے کھلے تھے، بس ایسا چھوٹے موٹے کپڑے ہوں گے، یعنی یہ سمجھے کہ سطر ڈھانکے ہوئے تھے، اکثر جسم کا حصہ کھلا تھا۔ ان کی کنڈیشن، ان کی حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ، ان کی کنڈیشن، ان کی غربت کو دیکھ کر آپ کا چہرہ بدل گیا، پریشان ہو گیا۔ فوراً گھر کے اندر گئے، وضو کر کے تشریف لائے، حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو، اذان ہوئی، نماز پڑھائی آپ نے، ان آنے والے غریبوں کے لیے اسپیشل خطبہ دیا، درس دیا آپ نے، اور درس میں آپ نے وہ آیتیں پڑھی جس میں انسانیت کا ثبوت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ یعنی صحابہ کو یہ سبق دیا کہ دیکھو یہ جو آئے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی بندے، ان کی مدد کرو۔ دوسری آیت آپ نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، یعنی کچھ صدقہ خیرات کرو، کل کام آئے گا قیامت کے دن۔
اور جب آپ نے یہ خطبہ دیا، اس قدر مؤثر خطبہ تھا، لوگ اپنے اپنے انداز میں لے کر آتے رہے۔ راوی کہتے ہیں فجاء الانصاری بسرۃ، ایک انصاری چھوٹی سی تھیلی لے کر آئے تھے۔ ادھر صحابہ جس کو جتنی حیثیت تھی سب لا کر دے رہے ہیں، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی گیہوں لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے۔ اچانک ایک صحابی ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر آئے تھے، فکادت ان، قریب تھا کہ اس کی تھیلی چھوٹ جائے گی، مگر چھوٹ ہی گئی۔ حدیث کے الفاظ بالکل یہی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تھیلی چھوٹ جائے گی اور چھوٹ گئی۔ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی۔ حتی رأیت کومین من ثیاب وطعام، میں نے دیکھا کہ اچانک ابھی اعلان ہوا تھا، ایک ڈھیر غلے کا لگ گیا، ایک ڈھیر کپڑوں کا لگ گیا۔ اب کیا ہوا؟ فرأیت رسول اللہ، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل کأنہا مذہبا، اب بھی جو چہرہ بدل چکا تھا پیارے رسول کا، اب میں نے چہرہ پرانوار کو دیکھا، ایسے چمک رہا تھا جیسے سونے کا ٹکڑا ہو۔ خوشی سے اب وہ چہرہ چمکنے لگا کہ جن کے لیے میں نے تعاون کا اعلان کیا تھا میرے صحابہ نے پوری طریقے سے مدد کیا ہے۔ یہ ہنگامی چندہ آپ نے خود کیا ہے، جو آئے تھے جن کی کنڈیشن خراب تھی ان کی آپ نے مدد کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہو گیا، تعاون ہو گیا، آپ نے ایک بڑی بنیادی بات کہی تھی، ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ مثل اجر فاعلہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا اس کو جتنے لوگ دیکھ کر عمل کریں گے سب کا ثواب ملے گا، من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی آپ نے کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھا، جب تک وہ کام چلتا رہے گا، جتنے لوگ وہ کام کریں گے آپ کے کام کو دیکھ کر سب کا ثواب آپ کو اکیلے کو ملے گا۔ آپ بیت المال کا بہترین نظام بنا دیں، آپ کی نسلیں اگر اس کے مطابق کام کرتے رہیں گی، جب تک کام ہوگا پورا ثواب آپ کو ملے گا، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے کوئی برا کام شروع کیا، جتنے لوگ وہ کام کریں گے سب کا گناہ اس پر ہوگا، ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کو اپنا گناہ پڑے گا، اس کو بھی گناہ پڑے گا جس نے شروعات کی ہے۔ تو یہ ایک بنیاد آپ نے دی ہے کہ دیکھو اچھا کام کرو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آتا تھا ایسا آدمی جس کو تعاون کی ضرورت ہے، بھئی ایک تو ہٹا کٹا اگر کوئی مضبوط ہے اس کو نہیں، جو کام کر سکتا ہے مجبور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، تو آپ نے اس کو تو ہمت دلائی، بلکہ کہا ہے آپ نے کہ کوئی آدمی جنگل جائے، لکڑیاں کاٹے، کاندھے میں رکھ کر لائے اور بازار میں بیچے، یہ بہتر ہے اس بات سے ان یسأل الناس، کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، بھیک مانگے، لوگ اس کو دیں یا اس کو دھتکار کر بھگا دیں۔ اور جو دنیا میں بھیک مانگتا تھا اس کی علامت قیامت کے دن ہوگی، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات کہ جہاں دیکھیں گے وہاں مسلم انداز میں مسلم چہرے یا برقع جو ہے وہ بھیک مانگتے ہوئے، کہیں تو برقع غلط بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر دیکھیں کہ لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے روکنا چاہیے۔ لوگ ہمت دلاتے غریبوں کو، تو مانگنے والوں کو تو ویسے ہی دے دیتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی روزی چلانا چاہے لوگ اس کی ہمت نہیں دلاتے۔ ایک کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آیا تھا، غالباً انڈیا یا پاکستان کہیں کا تھا، انہوں نے ایک بزرگ تھے، بولے 2:30 بجے رات کو کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ آج مسجد میں جب مسجد سے باہر نکلا تو ایک شخص جس نے اپنا منہ ڈھانکا ہوا تھا کچھ مسواک بیچ رہا تھا، اس کی کنڈیشن دیکھ کر مجھے رحم آیا، تو میں سوچا کہ اس سے مسواک لے لوں۔ مسواک خریدا میں نے، 2 مسواک، 100 روپئے، جب اس کو 100 کا نوٹ دیا تو واپس کرنے کے لیے چلر نہیں تھے۔ دوسری طرف ایک برقع پوش بیٹھی تھی جس کے پاس، جو بھیک مانگنے بیٹھی تھی، لیکن جب چلر کے لیے اس کو 100 کا نوٹ دیا تو تھیلا بھرا ہوا تھا چلروں سے، نوٹوں سے، جو اس کو واپس کر سکتی تھی۔ اس کی وہ تو 2 کیفیت ہیں کہ ہم ہمت اس کو دلا رہے ہیں جو بھیک مانگ رہا ہے، اس کو بھیک دے دے کہ اس کو عادی بنا دیے، لیکن وہیں کوئی جائز طریقے سے بہترین انداز میں اپنی عزت کو سنبھال کر اگر وہ چھوٹا کوئی کاروبار کر رہا ہے تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی لے لیں، آپ اس سے خرید لیں، کیوں؟ وہ اپنا پیٹ پال رہا ہے محنت کر کے، لیکن وہیں ایک بھیک مانگتے گھوم رہے ہیں، ان کی آپ ہمت افزائی کرتے، ان کو خوشی سے دے دیتے۔ بھیک دینے والوں سے زیادہ ان کے پاس رہتا ہے، ان مانگنے والوں کے پاس جو آتی ہے بھیک مانگنے کے، واقعی کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کو دیں، لیکن صحیح معنوں میں ہمارے پاس وہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی لوگوں کا تعاون ہو، کچھ کھڑے ہوں، پوری قوم کو زکوٰۃ لینے کی والا ہی نہیں بنائیں، ایسے لوگوں کو کھڑے کریں جو زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس بیت المال کا بہترین نظام ہوگا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے کس طرح نظام بنایا ہے۔ آپ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آپ کو حکم کیا تھا؟ جو آیت آپ نے سنا تھا خطبہ مسنونہ کے بعد، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی ان سے آپ صدقہ وصول کیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے۔ کیوں کیجئے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس زکوٰۃ کی وجہ سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، ان کا تزکیہ کر دیں گے۔ جو زکوٰۃ دینے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں زکوٰۃ دے کے، تم پر احسان ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہو یہ اللہ کا احسان ہے کہ توفیق دیا ہے۔ کیوں؟ وہ مال جو زکوٰۃ کا حصہ ہے وہ زکوٰۃ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ کا بھی خود ہی ہڑپ لیے تو اللہ فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مال زکوٰۃ دینے کے لائق جو لوگ تھے زکوٰۃ نہیں دیے، قیامت کے دن ان کو توق بنا کر پہنایا جائے گا۔ کیسا توق بنے گا؟ گلے میں ہار کیسا بنے گا؟ حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس نے مال ملنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نہیں دیا، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَأَ، اس کے مال کو گنجا سانپ بنایا جائے۔ سانپ کافی تھا، گنجا کیوں؟ گنجا پن اس کا اس لیے ہوگا اتنا زہریلا ہوگا وہ کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہوگا۔ وہ زہریلا سانپ انسان کے گلے میں لٹک کر اس کے جبڑے کو پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا انا کنزوکا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو جمع کر کے رکھا تھا۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اگر آپ، تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا مال بھی پاک ہو جائے گا، آپ کی ذات، آپ کا نفس بھی پاک ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا وصلی علیہم، جن سے زکوٰۃ وصول کرنا ہے ان کو دعا بھی دیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، الم یعلموا، کیا لوگ یہ نہیں جانتے؟ اس کو یاد رکھیے اچھے سے، انداز کتنا خوبصورت ہے اللہ کا۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں کو نہیں معلوم؟ یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور لوگوں کے صدقات کو بھی قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ صدقہ کسی انسان کو دے رہے ہیں لیکن قبول کون کر رہا ہے؟ ضرورت جس کی اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، قبول کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور دیکھیے انسان بھائی اللہ کے لیے تشبیہ نہیں ہے، مثال نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ہمارا ایک سیدھا ایک بایاں ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ سیدھے، کیسے سیدھے اللہ کو معلوم۔ اللہ اس صدقے کو داہنے ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ کون سا صدقہ؟ جو کئی لاکھ روپے دیا ہو، جس نے ہزاروں روپے دیا ہو، نہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے حلال کمائی سے کھجور کا ٹکڑا دیا، کھجور بھی نہیں پوری، کھجور کا ٹکڑا دیا ہو، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حیثیت نہیں ہے زیادہ، تھوڑا دینے کی ہے، ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ موجود تھے۔ جیسے ابو مسعود انصاری صحیح بخاری کے روایت میں ہے، فرماتے ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالصدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے، ينطلق احدنا الى السوق فيتحامل فيصيب به المد، ہم میں سے کوئی آدمی صدقے کا اعلان سننے کے بعد بازار جاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ایک مد مطلب آدھا کلو، ایک مد آدھا کلو گیہوں جو کچھ ملتا تھا اس کو لا کر وہ صدقہ کرتا تھا۔ ایسے لوگ تھے صحابہ، ایسے لوگ بھی تھے ایک دو مٹھی لا کر صدقہ کرتے تھے، جیسے کہ لوگوں نے مشرکین نے اعتراض بھی کیا تھا، منافقین نے غزوہ جیش العسرہ یعنی تبوک کے سفر میں جب آپ جا رہے تھے، آپ نے اعلان کیا تو کچھ صحابہ ایک دو مٹھی کھجور لے کر آئے تھے، اتنی حیثیت تھی، تو منافقین بولنے لگے دیکھو ایک دو مٹھی کھجور میں تبوک فتح کرنے چلے ہیں، روم اور ایران فتح کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن اللہ نے ان کی لاج رکھی۔ ایک طرف یہ صحابہ جو ایک دو مٹھی دینے کے لائق ہیں، پیارے نبی نے وہ ایک دو مٹھی کھجور کو پورے ڈھیر میں بگڑا دیا، بکھیر دیا کہ یہ تبرک والی کھجوریں ہیں، یہ ان کی حیثیت اتنی ہی ہے لیکن ان کے دل اتنے سچے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں 13 ٹن کھجوریں جو صحابی نے دیے تھے،
عثمان غنی ہیں جنہوں نے 1000 اونٹ دیے، 200 گھوڑے دیے، تقریباً 13.5 کلو چاندی دیے اور سونا دیے، بہت کچھ دیے، اتنا دیے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان ایک نیکی بھی نہ کرے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، اس کو پوری اس کی زندگی کا حق ادا ہو چکا ہے۔ اس قدر حضرت عثمان نے خرچ کیے تھے۔ آج ضرورت ہے ہمارے سماج میں بھی ایسے عثمان غنی ہونا چاہیے۔ اللہ جن کو صاحب دولت بنایا ہے ان کو عثمان غنی بنا دے، ہونا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق، جس کے پاس جو ہے وہ دیں، وہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر خرچ کریں گے تو میری نہیں رب کی گارنٹی ہے، انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ مت سوچئے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، اللہ کہاں سے دے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عثمان غنی اتنا دولت اللہ نے نوازا تھا، عثمان تو نام تھا، غنی معنی ہوتا مالدار، لقب ہی پڑ گیا ان کا، خوب دیا تھا۔ کیوں دیا تھا اللہ نے؟ بے دریغ خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں جیسے حکم آتا۔ پیارے رسول جب مدینہ پہنچے تھے ہجرت کر کے، میٹھا پانی نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، آپ نے فرمایا من یغفر روم بیر روما ولہ الجنہ، روما یہودی کا کنواں کون خریدے گا اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں خریدتا ہوں، پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور مسلمان ہی نہیں سب کے لیے، سب پیو، کوئی دقت نہیں ہے۔ یعنی ہماری ذات سے ایسے کام ہونا چاہیے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ سوچئے مال کی ایک اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، انسان کے مرنے کے بعد اس کی نیکیاں، اس کی عمل میں سے جس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد، کون سی چیزیں؟ علم کی اس نے نشر و اشاعت کیا ہو یا نیک اولاد چھوڑا ہو، اس کے بعد بہت سی چیزیں جس میں سب میں مال لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ او بیتا لابن السبیل بناہ او نہرن اجراہ، یا تو اس نے قرآن کسی کو خرید کر دے دیا، مسجد کہیں بنا دیا، کہیں پر مسافر خانہ بنا دیا کہ سفر میں جو لوگ آئیں گے بیچارے رکنے کے لیے ان کو مل جائے گا، مسافر خانہ بنا دیا، کہیں پر کوئی پانی کا انتظام کر دیا، سب مال سے ہوگا، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ انسانوں کو ہوگا۔ تو ہمارے کام وہ ہونا چاہیے جس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ ملتا رہے، لوگوں کو فائدہ ملے گا تو ہم کو بھی فائدہ ملے گا۔ یاد رکھیے ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سب کی فکر کی جائے۔ آپ نے باقاعدہ اس طرح انداز میں آپ نے کام کیا ہے، زکاتیں وصول ہوئی ہیں۔ ایک صحابی تو آئے تھے غالباً معاویہ بن حکم السلمی، وہ آئے تو آپ نے ان کو اتنا بڑا ریوڑ دے دیا تھا بکریوں کا کہ اپنے قبیلے میں جا کر بولے کہ دیکھو میں ایسے انسان کے پاس سے آیا ہوں جو خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہی نہیں، بہت ملتا ہے، وہاں جا کر اسلام قبول کر لو، وہاں جاؤ۔ یعنی اس قدر آپ دیا کرتے تھے، بے حساب آپ خرچ کرتے تھے۔ تو ہمیں ہر انداز میں خرچ کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے، لیکن ایک نظام اگر بہتر ہو۔ زکوٰۃ کا جو انداز ہے اللہ نے کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ، لو، اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سن 9 ہجری میں یمن بھیجا تھا، جاتے ہوئے جو باتیں کہی تھی، توحید سمجھانا، مان لیں گے تو نماز بتانا، نماز کو مان لیں گے تو زکوٰۃ کا حکم دینا، اور زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور لیتے ہوئے کیا کرنا؟ اچھے مال لینے سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ سن 9 ہجری، اس کے بعد 15 ہجری، 9 سے 15 ہجری یعنی 6 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت معاذ بن جبل نے یمن سے 25% زکوٰۃ کا مال مدینہ بھیجا، تو امیر المومنین نے خط لکھا، ان کو ڈانٹا کہ ہم نے اس لیے نہیں بھیجا ہے تم کو کہ وہاں زکوٰۃ وصول کر کے یہاں بھیج دو، زکوٰۃ تو وہیں تقسیم کی جائے گی وہاں سے وصول کر کے۔ جواباً لکھا کہ امیر المومنین بچا ہوا زکوٰۃ کا مال بھیجا ہے، دوسرے سال زکوٰۃ کا آدھا مال بھیجا، اور تیسرے سال زکوٰۃ کا پورا مال یمن کا جمع کر کے مدینہ بھیجتے ہوئے خط لکھا، امیر المومنین یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں، سب لوگ مالدار ہو چکے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا نظام جمع کر کے اتنی زکوٰۃ دو کہ کوئی کاروبار کر لے، کوئی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہوگا۔ یہاں تو برسوں گزر چکے، جو لے رہا ہے تو لے ہی رہا ہے، کیوں؟ ہماری عادت ویسی ہے، ہم نے اس کو ایسا بنا کے رکھا ہے۔ نہیں، بہترین نظام ہونا۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ باقاعدہ ایک نظام بنائیں، ذمہ داروں کو چاہیے نظام بنائیں، زکوٰۃ اس میں جمع ہو اور بہترین انداز میں اس کا استعمال ہو۔ زکوٰۃ کا نظام، اس کے علاوہ جو ہے جیسے حالات ہوں اس
زمانہ ان حالات میں ہم اپنے ساتھیوں کا، انسانوں کا تعاون کرنے کا جذبہ رکھیں، ان کی فکر کریں۔ یعنی اسلام ہمیں مضبوط مالی نظام، مستحکم مالی نظام کی تعلیم دیتا ہے، اسے ہمیں ہر انداز میں کوشش کر کے قائم کرنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو مقصد سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس مقصد کو اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کا جو حق ہمارے ذمہ تو نے رکھا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اسلام کے انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بخش۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔